السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس بیان کا موضوع ہے ابو جہل کی خوشی۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اور آپ سب حضرات نے نبی کا جشن دیکھ لیا، نبی کے دین کا تماشا دیکھ لیا۔ اب میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ کون سا موضوع ہے جو میں بیان کروں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایمان کا وضو ٹوٹ جائے مقتدی کیا کریں گے؟ دین کے رہنما خطیب اور ائمہ مساجد جب غلط بات لوگوں کو بتائیں گے تو دین کی خیر کیسے رہے گی؟ ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب نے باندی آزاد کی، لونڈی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی۔ ابو جہل نے خوشی منائی۔ پیغمبر کے چچا جو تھے انہوں نے تقسیم کی مٹھائی اور خوشیاں منائی۔ اگر آپ حضرات کی کھوپڑی میں دماغ ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو لہب نے باندی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، لیکن تم ابو لہب اور ابو جہل کے کھاتے میں نہ جاؤ، ابو بکر کے کھاتے میں آؤ۔ ابو لہب نے باندی آزاد کی تو پتھر بھی اسی نے مارے۔ ابو جہل نے اگر خوشی منائی تو پیغمبر کو سب سے زیادہ دکھ بھی اسی نے دیے۔ اور میں کہتا ہوں ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو بکر کی پارٹی میں آؤ۔ جب سے آنکھ ملی، جب سے زبان ملی، جب سے ہاتھ ملا، خدا کی قسم اتنا وفادار نکلا کہ آج بھی جا کے دیکھ قبر ساتھ بنوائیے۔ نبی کا جشن بنانا بڑا آسان ہے، عوام نے حکام نے رل مل کر تماشا بنا لیا۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے دین کا تماشا نہ بناؤ، کب کہیں تم خود تماشا نہ بن جاؤ۔ فرمایا اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے دین کو تماشا بنایا، تمسخر بنایا، اس کا مذاق اڑایا، پروردگار عالم نے ان کو ایسا برباد کیا، دنیا میں نام و نشان باقی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرو، صدیق اکبر کا طریقہ کار اپناؤ، ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو جہل والا طریقہ اختیار نہ کرو، عثمان ذی النورین والا طریقہ اختیار کرو، علی مرتضیٰ والا طریقہ اختیار کرو، حسنین کریمین والا طریقہ اختیار کرو۔ ابو لہب ابو جہل تمہیں کیا کہیں گے؟ وہ تو خود ہی مارے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی آئی، شباب آیا، آپ نے اپنے پیارے پیارے زبان سے، پیارے پیارے منہ سے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا، سارا مکہ دشمن بن گیا۔ یہی 12 ربیع الاول تھی، یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جس کی گواہی ساری دنیا کی زبان دیتی ہے، سب کہتے ہیں 12 وفات۔ 12 ولادت کوئی نہیں کہتا، 12 میلاد کوئی نہیں کہتا، پیدائش میں اختلاف ہے۔ علماء کا، محققین کا اکثر کا قول ہے 9 تاریخ کو پیدائش ہوئی، 11 کو پیدائش ہوئی، 10 کو پیدائش ہوئی، لیکن ساری دنیا کے علماء، کتابوں والے اختلاف میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب کہتے ہیں 12 تاریخ کی صبح تھی۔ تمہیں اپنی تیری بیوی مر جائے تجھے غم ہوتا ہے، تیرا جوان بیٹا مر جائے تجھے صدمہ پہنچتا ہے، تیرا اور کوئی نقصان ہو جائے تجھے صدمہ ہوتا ہے۔ جب وہ مڑ مڑ کر دن آئے، تیری بیوی فوت ہو جائے، تیری پیاری بیگم
کئی دن پہلے یہی صورت اذا جاء نصر اللہ کی نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ صورت کا نزول ہوا. آپ نے صحابہ کرام کو سنا دی کہ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، اسلام میں لشکر کے لشکر داخل ہوں گے، اللہ کا دین پھیل جائے گا. فسبح بحمد ربک، جب ایسا ہو میرے محبوب تو میرا نام بلند کر، استغفار کر. سارے صحابہ اچھلتے پھرتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا دین کامل ہو گیا، اسلام کو غلبہ ملے گا، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ٹول کے ٹول اسلام میں داخل ہوں گے. سارا مدینہ راضی، سارے صحابہ خوش، مسرت منا رہے. ایک ابو بکر اس پرلے کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا. کسی نے پوچھا صدیق تجھے کیا بات ہے، کیا غم ہے، تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہتا نہیں نہیں. کسی نے گالی تو نہیں دی؟ کہتا نہیں. اور کسی نے کوئی صدمہ پہنچا؟ کہتا نہیں نہیں. کوئی پریشانی آ گئی؟ نہیں نہیں. پھر روئی کیوں چلا جا رہا ہے؟ بے تحاشا ہر وقت کیوں روتا ہے؟ رات کو بھی روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مسلمان سارے خوشیاں منا رہے ہیں، مدینہ سارا راضی ہو رہا ہے، تو اکیلا کیوں روتا ہے؟ ابو بکر کہتا مدینے والوں کو پتہ نہیں، اسی صورت سے مجھے پتہ چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا. میں کیسے زندہ رہوں گا، کس طرح وقت بسر کروں گا؟ مجھے اسی صورت سے پتہ چل گیا کالی کملی والے کا آخری وقت آ پہنچا. تجھے کیا معلوم ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اعلان قرآن مجید کا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا نام بیان کرتا جا، استغفار کرتے جاؤ، انہ کان توابا. پھر میری طرف رجوع کرو. کیا مطلب؟ دین پورا ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، مذہب پورا ہو گیا، سارے لوگوں تک قرآن مجید پہنچ گیا. اب میرے محبوب میرے پاس آ جاؤ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی اور ابو بکر صدیق کا غم جو تھا صحابہ کرام کی سمجھ میں کچھ کچھ آنے لگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں تشریف لائے. حاجی حضرات کو پتہ ہے جبل رحمت کے نیچے چھوٹی سی گنبد سی بنی ہوئی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخری خطبہ دیا. آخری پیغام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، پورے ملک سے، پوری دنیا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے آج حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے تمام عرفات کے میدان میں. ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، میدان عرفات ہے اور سامنے محبوب دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہے، آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، کوشش کرتا ہے آقا کا چہرہ دیکھنے. آپ ایک ناکا، ایک ڈاچی اونٹنی پہ سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس
بعد فرمایا او لوگوں آگے بڑھو، میرا آخری پیغام سن لو، شاید میری تمہاری اس کے بعد ملاقات نہ ہو، میرا آخری پیغام نوٹ کر لو، میرا پیغام لکھ کے لے جاؤ، میری آواز سن لو، جو موجود نہیں ان کو جا کے بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، امیوں کو بتاؤ، میرا پیغام بڑا اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں میری بات سنو، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات شاید نہ ہو، میرا آخری وقت ہے، آخری کلام ہے، میرا آخری خطبہ بہت ممکن ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس پروردگار کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو مشکل کشا نہ جاننا، کسی کو حاجت روا نہ جاننا، کسی کو اپنی مصیبتوں کے دور کرنے والا نہ سمجھنا، اور میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں، رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملازم فرما بردار ہو ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ فرمایا میری امت کے یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اگر تم ان کا خیال نہ کرو گے مارے جاؤ گے۔ وہیں پر قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت نازل ہوئی، مزدلفہ میں تشریف لائے، منی میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ابھی روانہ نہیں ہوئے کہ بیت اللہ میں طواف کرتے کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا اور بخار شروع ہو گیا۔ نبی مدینے سے بیت اللہ کا طواف کرنے مکے گئے، یہ تمہارے والا طریقہ حضور کو نہیں آیا نا کہ جہاں چاہے کعبہ بنایا طواف کر لیا، یہ نشانی ہے تم سے کعبہ چھیننے کی، بیت اللہ کی بے ادبی نہ کرو مارے جاؤ گے۔ گھر گھر بیت اللہ بنانا، تماشے کے لیے بیت اللہ کا بنانا۔ اب رہا یمن کا بادشاہ اگر اپنے یہاں بنائے تو وہ تو کافر ہو جائے، وہ تو برباد ہو جائے، اس کے ہاتھیوں کو اللہ کے پیدا کر دے، پرندے تباہ کر دے، تم بناؤ پکے مسلمان ہو، اور پھر تمہیں مولوی کو کچھ نہیں کہتا، کیوں اس کو 4 پیسے ملتے ہیں نا، اگر وہ یوں ڈھنگ نہ بنائے تم لوگ جیلا نہیں دیتے۔ کمال تو یہ ہو گیا نا۔ اب رہا یمن کا بادشاہ بیت اللہ اپنے گھر بناتا ہے، کعبہ کی قسم کا کوٹھا بناتا ہے، لوگوں نے اس کے کوٹھے میں گندگی بھر دی، وہ غصے میں آیا، ہاتھیوں کی فوج لے کر اس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی۔ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک میدان لگتا ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، آج تک وہ زمین پکار پکار کے کہتی ہے جلدی چلو مجھ پہ سے، اب رہا بھی یہاں خدا کا عذاب آیا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا، مدینے پاک میں تشریف لے آئے، سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہو گیا، ابو بکر کو دھڑکا لگ گیا، ابو بکر کو پریشانی بڑھ گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی، کالے کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، بیماری بڑی سخت ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے جمع ہیں، اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے، تمام صحابہ کرام حجرہ مبارک کے چاروں طرف جمع ہیں، روتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، کیا بنی آج حضور
کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں نماز کا کتنا فکر ہے، ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگ نماز پڑھ چکے، فرمایا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں نہیں بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مرابا بکرین مریابا بکرین ایصلی الناس، صدیق اکبر کو حکم دو میری مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کو بلایا، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، جماعت پہلے کھڑی کراتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ قدم مبارک زمین پہ رکھا نہیں جاتا تھا، جمتا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک، گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز ختم ہو گئی، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، سارے دیوانے جمع ہو گئے، پروانے جمع ہو گئے، جانثار جمع ہو گئے، غم گسار جمع ہو گئے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار لوگ جتنے تھے مستانے تھے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت بھی فرمایا اے لوگو میری تمہاری آخری ملاقات ہے، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اس کے بعد کتنے مسائل سمجھائے جن کی آج مولوی چوری کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اگر بتائے تو تم حاجی، تم چودھری، تم شیخ، تم خان لوگ ناراض ہو کے جاتے ہو، مولوی کیا کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مدینے کے لوگوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میری جماعت کے لوگوں، میں نے کسی کو اگر ستایا ہو وہ آج مجھے ستا لے۔ قیامت کا کتنا فکر ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، جس کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا وہ کتنا خوف کھائے ہوئے ہے۔ وہ فرماتے او لوگوں جس کو میں نے گالی دی اور مجھے آج گالی نکال لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج مجھ پہ زیادتی کر لے، آج بدلہ لے لے، کل قیامت میں شرمندہ نہ کرے۔ مولوی تمہیں کیوں بتائے، مولوی نے قیامت میں جانا نہیں، تم لوگوں میں قیامت میں جانا نہیں۔ امام الانبیاء کی حدیث پاک موجود ہے، سارے صحابہ کرام گواہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا بابا جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار کر بدلہ لے لے۔ اللہ اللہ۔ ایک جوان اٹھتا ہے کہ جب آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میرا کوئی گناہ قصور نہ تھا، آپ کے ہاتھ سے چھڑی میری کمر میں لگی تھی، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگاؤ فاروق کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، اندازہ لگا صدیق کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، علی مرتضیٰ کے دل میں کیا بنی ہوگی، حسنین کریمین کیا سوچتے ہوں گے۔ نوجوان کامچی لے کر پیچھے گیا، خدا کی قسم علماء کرام نے لکھا ہے کالی کملی والا بیمار بھی ہے، کمزور ہاتھوں سے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھا دیا۔ اگر تمہیں یہ باتیں معلوم ہو تم جشن میں جاؤ، تم نبی کے نام پر ڈھول بجاؤ، تم کبھی بھی ناچ نہیں کر سکتے، تم نے
اس نبی کا نام جس کا نام لینے پر لب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں بھر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صحابہ کرام کے مجمع کو پھر سمجھایا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا خیال کرنا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ قرآن چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ درود پاک ختم کر دیا، بس ڈھونگ بنایا ہوا، چراغ جلا جلا کر بتیاں جلاتے ہیں، بس نبی کی خوشی ہو گئی، بس بھائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمانے کے بعد منبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا، الوداع 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 اے دوستو، اب جلد کر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد کر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ کے ساتھ پکڑنا، میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں۔ پرانے اسی وقت رونے لگے، دیوانوں میں اسی وقت ہلکمہ مچ گیا۔ ابو بکر تو پہلے روتا پھرتا تھا، سارے کہنے لگے کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم۔ او آقا مدنی، تیری ذات کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، ہم وطن سے بے وطن ہو گئے، ہم نے 8 دن درختوں کے پتے چبائے، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم نے ساری مصیبتیں اٹھائی، تیرا دیدار کرنے کے بعد ہمارے سارے غم غلط ہو جایا کرتے تھے۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تمام صحابہ کرام غم زدہ ہیں، تم جشن منا رہے ہو۔ واپس حجرے مبارک میں تشریف لے آئے، پھر بیہوشی طاری ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام بلال جیسے جنہوں نے اتنی مار کھائی، روزہ اقدس حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں لم تلدنی امی، اے کاش میری اماں مجھے جنتی نہ، اور جنا تھا تو میں اسی وقت کیوں نہ مر گیا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ جدائی کبھی والے کی کس طرح برداشت ہوگی، یہ منبر خالی کیسے دیکھیں گے، یہ محراب خالی کیسے دیکھیں گے، یہ مسجد خالی کیسے دیکھیں گے، ارے جبریل کا آنا جانا دیکھا، یہ سب کچھ بند ہوتا کیسے دیکھیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سب کا رضی اللہ تعالی عنہ ابا کے پاس بیٹھی ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی اماں پاس بیٹھی ہیں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ اتنا گھبراہٹ سا آیا، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، میں تجھے بتاؤں تجھے موت کا کوئی غم نہیں، اور چودھری اور خان اور ملک امام الانبیاء کو پسینے آئے ہوئے ہیں، تیرا کیا حال بنے گا۔ سمجھی پانی پیئیں گے، دوڑی دوڑی پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا میرا جگر پھٹ گیا، میں سمجھی کہ پینے کے لیے منگوایا ہے، مگر رحمت والا ہاتھ پانی کے پیالے میں بھگو کر چہرے پہ چھینٹے مارنے شروع کروا دی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، کیا بنی؟ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیا بنا؟
میں نے بار بار پوچھا میرے آقا یہ کیا بات ہے، کیسے پسینے، کیسی گھبراہٹ ہے، کیسی پریشانی ہے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہیں، کسی نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا جو اتنے بڑے دکھ کی وجہ سے، اتنے بڑے صدمے کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی، منہ سے بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کے اور گوار کہیں کے میرے ابا کا آخری وقت ہے، بے ہوشی ہے، تجھے اجازت کی پڑی، تو اجازت مانگ رہا ہے۔ سرکار کو افاقہ ہوا، بات سنی، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا لفتے جگر یوں نہ کہو، یوں نہ کہو، یہ اجازت مانگنے والا دیہاتی نہیں، یہ تو وہ ہے جو یہ بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ خاک میں ملا دیتا ہے، یہ تو وہ ہے جس نے ملک کے ملک اجاڑ دیے، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام، آج تک اس نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں اور نہ آئندہ مانگے گا، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت لے رہا ہے۔ اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور بلایا ہے، میں تیار ہوں، اللہ میں تیار ہوں۔ بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے۔ علماء نے لکھا ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے، روح مبارک قبض کرتے کرتے قبض عنصری سے نکالتے نکالتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے، ابن حشام لکھتا ہے کہ سرکار نے آہ کھینچی اور فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا میری کیا مجال ہے کہ میں تکلیف دوں، آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا اچھا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، منصوبہ نہیں، ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ امتی کیا بنے گا تیرا امتی ہونے کا، اس وقت بھی تجھے اس کالی کملی والے نے نہ بھلایا، آج تو بڑا مست بیٹھا ہے گانے بجانے میں، کنجر کنجریوں کے گانے بجانے میں، جشن بنانے میں، جلوس نکالنے میں لگا ہوا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کے دین کو ختم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی موت کے پسینے موجود ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا اچھا امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، امت کے سارے دکھوں کو آج میں محمد کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، موت کے وقت بھی تیرا فکر ہے، اور تو اپنے منہ پہ کبھی ہاتھ پھیر کے تو دیکھ، تجھے شرم آئے گی؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ، تجھے حیا آئے گا؟ کبھی اپنی زندگی کا ریکارڈ کو چیک کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا، کبھی اپنی مثل کا معائنہ تو کر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو رہی ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، بالکل بند ہو گئی، میں کان لگا کر چہرے انور سے بیٹھ گئی، ادھر آخری سانس تھا، ادھر آواز نہیں نکلتی تھی، لب حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ دولت مندوں، دولت پہ ناز کرنے والوں،
24 घंटे बनने संवरने में रहने वाले मर्द औरतों, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी का तू उम्मती है, जिस नबी ने तुझे कुरान दिया, ईमान दिया, अल्लाह का पैगाम दिया, उस नबी की जिस लिबास में वफात हुई है 12 पेवंद लगे हुए हैं, 12 टाकी है उस लिबास में जिसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अहले मदीना पे पहाड़ टूट पड़ा, बेहोश हो गए सहाबा, जंगलों को निकल गए। फारूक आजम जैसा जवान तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा जो कहेगा हुजूर फौत हो गए मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। कोई उधर पड़ा था, कोई उधर खड़ा था, कोई टकरे मारता था, कोई गली में रो रहा था, कोई मस्जिद नबवी में सतूनों से चिपट के रो रहा था, कोई कहता था या अल्लाह मौत दे जो नबी के साथ ही दफन हो जाए। यही दिन था 12 रबीउल अव्वल जिसको तुम तमाशा करते हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तशरीफ ला करके फरमाया नबी का जहां विसाल होता है नबी की कब्र मुबारक वही होती है। और सीरत की किताब में ये भी मौजूद है कि जिब्रील अमीन भी उसी वक्त आए इजराइल के साथ और पूछा है काली कमली वाले तेरी कब्र तेरा मज़ार कौन सी जन्नत में बनाया जाए, जन्नतुल फिरदौस में, दारुस सलाम में, जन्नतुल नईम में? फरमाया नहीं यहाँ बनेगा। मैंने मदीने वालों से बेवफाई नहीं करनी, मदीने वालों ने दुखों में मेरा साथ दिया, मेरा इनसे वादा है जिंदगी में भी मौत के बाद भी मैं और ये इकट्ठे रहेंगे, यहाँ बनेगी। यहाँ समझ में बात नहीं आती। सारे सहाबा तो 12 रबीउल अव्वल को बेहोश पड़े हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल को सहाबा किराम ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और बल्कि खुद हज़रत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, पेट भर के कभी नहीं खाया, किसी ने हंसते नहीं देखी, हर वक्त रोया करती थी मेरे अब्बा पे लोगों ने मिट्टी डाली। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर भी तमाम सहाबा किराम को जमा फरमाया। जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, खुतबा दिया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, अल्लाहु अकबर, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, विशाल फरमा गए, वफात फरमा गए। क्या तुम नबी के दिए हुए दीन को बदल दोगे, छोड़ दोगे, वापिस चले जाओगे कुफर में? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे सहाबा को समझाया, तसल्ली दी, फारूक आजम को समझाया, बाकी तमाम सहाबा किराम को। गोया के नबी के घराने का वडेरा अबू बकर निकला जिसने सारी उम्मत को दिलासा दिया। अर्ज करने का मकसद और मतलब मेरा ये है कि आज हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीनदार कहते हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं, पर गुलामों वाले काम हम नहीं करते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। कई लोग आपको कहेंगे कि जी हुजूर का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा, हाय हाय ये तो खिलाफत में लगे रहे, आपस में उलझे रहे, जनाजा पढ़ा रहा। तो यदि जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा, भाई जनाजा जो है वो है बख्शिश की दुआ, जनाजा जो है वो है बख्शिश की दुआ। तो जो नबियों का भी नबी हो, रसूलों का भी रसूल हो, और सारी खुदा की खुदाई का सरदार हो, खुदा के बाद सारी मखलूक का सरदार हो, उसका जनाजा कौन पढ़ता, उसके कौन से गुनाह माफ कराने थे? जिसका नाम लेने से मेरे तेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाते हो, उसके गुनाह कहां से आए? जनाजा है बख्शिश की दुआ, और जनाजा उसका है जिसके दिल में गुनाह हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कौन पढ़ता, और कौन जामा था जो नबी का जनाजा पढ़ाता? कौन पढ़ाता? सहाबा किराम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, देखो ये अबू बकर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, हजरत उमर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, फिर हजरत अली ने क्यों नहीं पढ़ा दिया? वो भी तो मौजूद थे ना।
پھر آپ کو میں سمجھاؤں، اصل تو تمہاری عادت ہے اس کان سے سنا اور اس سے نکل گیا۔ حکومت کی جو بات ہو وہ تو تمہاری کھوپڑی میں فوراً پہنچ جاتی ہے، ایمان کی بات ساری عمر کی ابتدائی ہو جائے گی، کلمہ صحیح نہیں آئے گا۔ پھر ہوا کیا؟ جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، حضور کا جسد اقدس رکھا ہوا تھا اقدس، صحابہ آتے تھے 2-2 4-4 10-10 وہاں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یہ رہا قصہ۔ جنازہ کون پڑھاتا اور کیوں پڑھاتا کوئی جنازہ؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبر مبارک بغلی ہے، بغلی سنت کے مطابق قبر بنانا بغلی ہے، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے باہر، اور یہ جو جالیاں دیکھ کر آتے ہو بیچ میں 9 دیواریں ہیں، 9 دیواریں، اس جالی سے لے کر قبر مبارک تک 9 دیواریں ہیں بیچ میں، جو زمین کی سطح سے لے کر اوپر تک شیشہ، لوہا، تانبا، سونا، چاندی پنگھلا کر کے بنائی گئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا گنبد خضرا میں، حجرہ عائشہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو وہاں سے خمیر اٹھایا تھا، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی وہی دفن کیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ تو غم کی تاریخ ہے ہمارے خیال میں، تو سارا دن درود شریف پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو بھی آج کے دن نبی کی وفات ہوئی، آج کے دن آمنہ کے در یتیم دنیا سے گئے، اور تم کیا جانو؟ کہتا خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، پر مکے کا در یتیم سب سے اچھا ہے۔ اب نہ میری تیری کبھی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور اس بات کی طلب بھی تو نہیں، شوق بھی نہیں، ذوق بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، حسرت بھی نہیں کہ چلو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ کیسے ہو؟ شکل ہماری اس قابل نہیں، غذا ہماری اس قابل نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ شاید آئندہ سال اس دن میں مجھ میں اور آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں، تو میں کہتا ہوں دوستو بدعتوں سے بچو، شرکیہ رواج اور رسموں سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، سب چیزیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کالی قبلی والے کے فرمان ہے، 6666 آیتوں والا اللہ کا قرآن ہے، مگر تم نے قرآن کو تو رکھ دیا مردوں کے لیے، کل خانی میں پڑھنے کے لیے، اور دین بنا لیا اپنا، تو کام کیسے چلے گا؟ تو بس بھائی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جشن کا دن نہیں، تماشے کا دن نہیں، ڈھول ڈھماکوں کا دن نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر آج فاروق اعظم زندہ ہوتے تو ان باجے بجانے والے VCR چلانے والوں کی گردنیں مار دیتے۔ دیکھو نا جی، آخری بات میری سن لو، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اور برابر میں شادی ہو اور وہاں کنجری کا گانا ہو رہا ہو، اس کا دل نہیں دکھے گا، کہے گا شرم کرو، تمہارے یہاں بھی موت آ سکتی ہے، آج میرے یہاں جنازہ ہے کل کو تیرے یہاں بھی تو ہو سکتا ہے، اور بلکہ جنازہ نہ ہو جب وہ دن آئے نا، ماں باپ کو کوئی کھانا پینا تماشا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آج کے دن ہمارے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا، تو کیا نبی کا تمہیں اتنا بھی غم نہیں؟ کیا جواب دو گے حضرت علی کو؟ کیا جواب دو گے فاطمہ الزہرا کو؟ کیا جواب دو گے عائشہ صدیقہ کو؟ کیا جواب دو گے 1,29,000 صحابہ کو؟ کیا جواب دو گے نبی کے اہل بیت کو کہ ہم نے حضور کی وفات کے دن تماشے کیے تھے؟ رہی بات وہی جو میں نے پہلے بتا دی کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی منانا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم حجت میں پیش کرتے ہو ابو لہب کو، ابو جہل کو، تو پھر اسی کھاتے میں جاؤ گے، یاد رکھو، ابو بکر کا کھاتا یہ نہیں، بلال کے یہ منشا کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم میں تو 12 ربیع الاول کے دن کی بات کر رہا ہوں نا، اور بلال کی قبر سے پوچھ کے آؤ، تمہیں واج بھی بتا دے گا۔ بلال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اذان دینے لگا، منبر خالی دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا، مدینہ چھوڑ دیا، لبنان چلا گیا، دمشق میں جا کر بلال نے باقی زندگی گزاری۔ بڑا صحابہ کرام نے بھی فرمایا، حسنین کریمین
حسین نے بھی فرمائش کی بلال مدینے میں رہو. کہتا ہے حضور کی خالی جگہ دیکھ کر بلال کو سانس نہیں آتا. میں کیسے حضور کی جگہ کو خالی دیکھوں. بلکہ ایک دن لکھا ہے علماء نے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ما کفانی یا بلال، او بلال یہ کیا قدم کر دیا، اب تو مدینہ پھیرا نہیں مارتے. بھلا دیا نا. بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، مدینے پہنچا. مدینے میں کوہرام مچ گیا. نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے، چلو چلو بلال کی زیارت کرو. بلال کو دیکھو رضی اللہ تعالی. لوگ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جوانوں کو پکڑ کے لائے. بھائی تمہاری کوئی بات چلے تو چل جائے، نبی کا مؤذن ہے، نبی کا خادم ہے، بلال حبشی ہے، کہو اذان دے دے آج تو مسجد نبوی میں. لاڈلوں کی فرمائش تھی. بلال نے اذان دی. علماء نے لکھا کہ سارا مدینہ کوہرام سے بھر گیا. سارے مدینے والے رو پڑے. نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، دیدار کس کا کرے. پھر بے ہوشی طاری ہوئی بلال پہ اور باقی زندگی وہاں دمشق میں گزاری، مدینہ ہی چھوڑ دیا. کہتا میرا دم نکلتا ہے، محراب و منبر کو خالی دیکھ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو عشق کی بات بلال سے پوچھو، سیدنا دریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جس کی آنکھیں نکال دی گئی، سمیہ سے پوچھو جس کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے تھے، برا ابن اعظم سے پوچھو جس کو کولوں پہ ڈال کر چلا دیا گیا تھا. تمہیں کیا تکلیف پہنچی دین کی وجہ سے؟ تمہیں سڑک پہ کھڑے کھڑے دین مل گیا، نبی کا قرآن مل گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. یہ دن تو عہد کا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تیرے نبی کی تابعداری کریں گے، غلامی کریں گے، محبت کریں گے، عشق کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تمام تر مسلک میں، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، غمی میں ہم حضور کی سنتوں کی تابعداری کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی پچھلے جمعے کو کسی بدبخت نے پھر غضب کیا کہ 2 جوتے کو اٹھا کر لے گئے اور 1 سائیکل. اندازہ لگاؤ جو خانہ خدا میں اللہ کے دربار میں چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتے. کون بدبخت کہتا ہے اس اولاد کو کہ یہ حلال کی اولاد ہے؟ ڈوب مرنے کی بات ہے. کتنا کمینہ پن ہے. ساری زندگی میں ہم نے نہیں سنا کہ عیسائیوں کے گرجے سے چوری ہوئی ہو، ہندوؤں کے مندر سے چوری ہوئی ہو، سکھوں کے گردوارے سے چوری ہوئی ہو. ایک مسلمانوں کی مسجد ہے اور پھر ہم لوگ پتہ چل جانے کے بعد ایسے ایسے بے ایمانوں کے جنازے پڑھتے ہیں. میرا اتنا دل دکھتا ہے جو مسجد کا نقصان کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ پاک اس کو ایکسیڈنٹ میں مارے، مرتے وقت اس بدبخت کو کلمہ نصیب ہے. مسجد میں سے چوری، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہی بڑا چور ڈاکو ہو مسجد سے تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ خانہ خدا اللہ کا دربار ہے. اور ایک تم لوگ ہو اپنے ہزاروں روپے کے سائیکل کو تالا نہیں لگا سکتے، اپنی جوتیوں کا خیال نہیں کر سکتے. تمہیں پتہ نہیں ہے ایک ایک ایسا حرامی پیدا ہوا ہے ملک میں جس کی مثال نہیں ملتی. اپنی ہر چیز کا خود خیال رکھو. اللہ تعالیٰ ہدایت دے مگر ایسے ہو کہ مقدر میں ہدایت نہیں ہوا کرتی. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے. کئی لوگ نکلیں گے بھی ایسے ہیں قاری بد دعا کر رہا ہے اور میں دعا کروں اس بے ایمان کے لیے. کئی لوگ تمہیں کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی. تم کیا جانو؟ تم نے BA پڑھا، FA پڑھا، MA پڑھا. آؤ میں تمہیں دکھاؤں حدیث پاک میں کہ پیغمبر نے 50 مرتبہ بد دعا دی ہے. مزقناہم کل ممزق، جس نے میرا حق پاڑا یا اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ کے رکھ دے. اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت پیاری حکایت. بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی گائے کی پوجا کرتا تھا. ایک دن وہ اسے باغ میں لے گیا. وہاں بادل نمودار ہوا جس میں رد و برق کی چمک اور کھڑک تھی.
بادل کی گرج سے گائے بھاگ کھڑی ہوئی تو یہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جو گائے بجلی کی چمک اور گڑ گڑاہٹ سے بھاگے اور گھبرائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا اور بادل کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگا، اے بادل کے چلانے والے، اگر تیرے پاس بھیڑیں ہوں تو میرے پاس بھیج دے، میں انہیں چرایا کروں، اور اگر نہیں تو میں اپنی بھیڑوں میں سے تیرے لیے حصہ دیا کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شخص کے پاس جائیے اور میرا سلام فرمائیے اور اسے ارکان دین حق کی تعلیم دیجیے، کیونکہ میں نے اس کے دل میں معرفت و دیت فرما دی ہے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور میں نے اسے اس کی طلب سے پہلے ہی محبوب بنا لیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رد کی آواز سن کر تسبیح پڑھی جائے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اس پر بجلی گر پڑے تو اس پر دیت لازم ہوگی، تو یہ تسبیح اس کے قائم مقام بن جائے۔ اسے حضرت علی نصر الراد کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، رات ایک فرشتہ ہے جسے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کی مثل کوڑے ہوتے ہیں جس سے وہ بادلوں کو جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بادلوں کو پھیلاتا ہے تو رات فرشتہ نہایت خوش الحانی سے کلام کرتا ہے اور بڑے عمدہ انداز سے ہنستا ہے، تو اس کا کلام گرج کی طرح سنائی دیتا ہے اور وہی ہنسی ہمیں بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رات فرشتوں کی تیز آواز ہے اور بجلی ان کے ہاتھوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، اور بارش ان کے آنسو ہیں۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بجلی کے چمکنے کے وقت اس کے گرنے کا خوف رہتا ہے، اور یہ قدرت خداوندی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ بادل اجزاء مائع اور ہوائیہ مائع سے مرکب ہیں، جبکہ پانی تر ہے، آگ گرم خشک ہے، پس اس سے اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ بے شک دوستو، یہ بہت بڑا پہلو ہے، ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ایک ہی ٹائم میں آسمان پر بجلی چمک رہی ہوتی ہے، بادل اپنی آواز گرج دے رہا ہوتا ہے، بادلوں میں پانی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میں پانی ایک مائع، اور ساتھ ہی میں بجلی جو کہ بہت خشک، اور اس کا اگر جوڑ اس دنیا میں ملایا جائے تو کیا رسپانس نکلتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا حسین وہ لمحات ہوتے ہیں، اور بے شک وہ میرے رب کے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان، اور آخر میں آج کی یہ گفتگو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو بیان اور گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں دوستو گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔